الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا وشفيعنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وآله وصحبه أجمعين وبارك وسلم. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه الحكيم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة فاتقوا الله لعلكم تشكرون. صدق اللہ مولانا العظیم. محترم سامعین اور معزز خواتین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ رب العزت جل وعلا کا ہم پر بے پناہ کرم ہے کہ اس نے ہمیں آقائے نامدار احمد مختار مدنی تاجدار دونوں جہاں کے سردار حضرت محمد مصطفیٰ رسول خدا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بابرکت امت پیدا فرمائے. سامعین کرام، جیسا کہ کل بھی اعلان ہوا اور آج بھی اعلان ہوا، آج اس محفل میں جس عنوان پہ بیان کیا جائے گا وہ ہے غزوہ بدر. میں آپ حضرات سے گزارش کروں گا کہ غزوہ بدر کا بیان سننے سنانے سے پہلے ہم تمام حضرات مل کر بڑے ادب و احترام کے ساتھ درود پاک کا نذرانہ پیش کریں. پڑھیے درود شریف: اللہم صلی علی سیدنا ومولانا محمد وعلی آل سیدنا ومولانا محمد وبارک وسلم. سامعین کرام، غزوہ اور سریہ رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے مبارک زمانے میں جو جنگیں ہوئیں ان کی دو قسمیں، ایک قسم ہے غزوہ، دوسری قسم ہے سریہ. دونوں کا فرق یہ ہے کہ جس جنگ میں ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بنفس نفیس شریک ہوتے ہیں اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس جنگ کی کمان کو سنبھالتے ہیں اور آپ اس جنگ کے سپہ سالار رہتے ہیں، اس جنگ کو غزوہ ہے. اور بعض جنگیں ایسی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو بھیج دیا، کیونکہ مدینے میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت سی ذمہ داریاں تھیں. صحابہ کو بھیج دیتے. جب جنگ چھوٹی ہوتی اور چند لوگوں سے جنگ کرنا مقصود ہوتا تو جس جنگ میں صرف صحابہ نکلے اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم شامل نہیں ہوئے اسے کہتے ہیں سریہ. یہ ہے غزوہ اور ہے سریہ. تو ان باتوں کو ہم ذہن میں رکھیں. اسی لیے جنگ بدر کو ہم غزوہ بدر کہتے ہیں.
غزوہ بدر اس جنگ کی شان بھی عجیب ہے۔ رمضان کی 17 تاریخ یہ جنگ ہوئی، دن میں جنگ ہوئی، رات میں اس جنگ کے لیے دعائیں کی جاتی ہیں پوری رات۔ آج کی یہ جو رات ہے 17ویں رات، 17th night of رمضان، ماہ رمضان کی 17ویں رات، ہم تو بدر کا تذکرہ سن رہے ہیں، چھت کے نیچے بیٹھے ہیں، پنکھوں کی ہوائیں کھا رہے ہیں، سکون سے پانی پی رہے ہیں، مگر یہی رات میدان بدر میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھ شامل ہونے والے 313 صحابہ پر کس طرح ہوئی تھی، ذرا آپ غور۔ دوسرے دن مقابلہ کرنا، لشکر جرار سے مقابلہ کرنا، مسلمانوں کی تعداد 313، کافروں کی تعداد 950، تگنی تعداد ٹرپل ہے، 300 میں 300 ملاؤ تو 600، اور اس میں 300 ملاؤ تو 900، یعنی 1:3 کی نسبت ہو۔ ایک صحابی 3 کافر، 10 صحابی 300 کافر، 10 صحابی 30 کافر، 100 صحابہ 300، یہاں 300 وہاں 900۔ تو ایسی جنگ اور صحابہ کرام کی تیاری کا عالم یہ تھا کہ صرف 2 گھوڑے تھے، مسلمانوں کے پاس 2، کافروں کے پاس 100۔ فرق کتنا؟ 90 پر 8، 98 گھوڑوں کا فرق۔ اور یہاں پر اونٹوں کی تعداد 80، صرف 80 اونٹ، اور وہاں پر بے شمار اونٹ کافروں کے پاس۔ اور یہاں تلوار، کسی کے پاس تلوار، کسی کے پاس تلوار نہیں، اور وہاں یہ کے پاس تیز دھاری دار تلوار، قیمتی تلوار، اور ایسی تلوار کہ لگ جائے گردن کو تو کاٹے بدل جائے۔ تو مقابلہ ہو رہا، وہاں خوب پہ بھروسہ، کافروں کو خوب پہ بھروسہ ہے، اور یہاں رب کی نصرت پہ بھروسہ، وہاں خود کی قوت پہ بھروسہ، یہاں رب کی نصرت پہ بھروسہ۔ پروردگار عالم نے سورہ آل عمران میں جنگ بدر کا ذکر کیا ہے، میں نے وہ آیت پڑھی آپ کے سامنے۔ مولا کریم فرماتا ہے کہ وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ، اے مومنو، اللہ نے بدر کے موقع پر تمہاری مدد کی، وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ، تم بہت کمزور تھے، اگر ہماری مدد نہ ہوتی تو تم کافروں پر غالب نہیں آتے۔ یہ کہ کافر اتنا زبردست کہ 303 مسلمان اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے، کیونکہ مسلمان جسمانی طور پر کمزور اور وہ جسمانی طور پر مضبوط، مگر وہاں جسمانی قوت کام کر رہی ہے یا ایمانی قوت کام کر رہی ہے، اور ایمانی قوت نے اس طرح کام کیا کہ یہ ایک صحابی 10 کافروں پر غالب ہو گئے۔ پروردگار عالم اپنے کلام پاک میں فرماتا ہے کہ کم من فئۃ قلیلۃ غلبت فئۃ کثیرۃ بإذن اللہ، کتنی چھوٹی چھوٹی جماعتیں بڑی بڑی جماعتوں پر غالب آ جاتی ہیں
بِإِذْنِ اللَّهِ، اللہ کے حکم سے۔ اللہ جب مدد کرتا ہے، کہاوت مشہور ہے، خدا مہربان گدائی پہلوان۔ یہ ہمارے لیے صحابہ کرام کو اللہ تعالی ایمانی طاقت سے سرفراز کیا۔ یہ جو بدر ہے، یہ میدان کا نام، وہاں ایک کنواں تھا، اس کنویں کا نام بدر تھا، اور بعضوں نے کہا کہ اس زمین کے مالک کا نام بدر تھا، اس لیے اس جگہ کا نام بدر رکھ دیا گیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس میدان کو ایسی جنگ کے لیے چن لیا جس جنگ میں حق کی کامیابی ہوگی اور باطل کی شکست ہوگی، ایسی جنگ جس کے بعد مسلمانوں کو ترقی ملتی گئی اور کافر کمزور ہوتے گئے۔ ایسے محسوس ہو رہا ہے کہ روشنی پھیلتی جا رہی ہے، اندھیرا ختم ہونے جا رہا ہے، گھٹتا جا رہا ہے، جیسا کہ رب کائنات نے فرمایا، قل جاء الحق وزهق الباطل۔ اے میرے مصطفیٰ، کہہ دیجئے کہ حق آ گیا اور باطل مٹ گیا۔ ان الباطل کان زہوقا، بلکہ باطل کو مٹنے والا ہی، باطل کا کام مٹنا ہی ہے، حق کا کام جم جانا ہے۔ مگر باطل پھیلتا، جب حق آتا ہے تو باطل مٹ جاتا ہے۔ حضور سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکے والوں سے تنگ آ کر مکے سے نکلے مدینہ آ گئے۔ جیسا کہ تاریخ اسلام بتاتی ہے، مکے والوں نے بہت ظلم کیا، صحابہ کو ستایا، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسی اذیتیں دیتے تھے کہ ایک بار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خانہ کعبہ کے پاس نماز ادا کر رہے، سجدے میں رہے، تو آپ کی گردن میں اونٹ کی اوجھڑی ڈالی، اوجھڑی جسے ہم مدراس کی زبان میں بوٹی اوجھڑی یہ ڈال دی۔ تو یہ اونٹ کی اوجھڑی، اس کا وزن کتنا اور اس میں بدبو کیسے ہوئی؟ تو بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا یہ چھوٹی تھی، یہ آتی ہے اور اپنے ہاتھ سے ہٹاتی، تو ایسا ظلم کیا گیا۔ حضرت بلال حبشی کو اس طرح سزاتا تھا، امیہ ظالم، امیہ بلال حبشی کا مالک، آقا۔ مالک کا مطلب یمپلائر نہیں، کیونکہ یمپلائر اگر ناراض ہو تو یمپلائر اس سے زیادہ ناراض ہو، ریسیگنیشن سبمٹ کر کے نکل جاتا، لیکن وہاں پر وہ نوکر نہیں، حضرت بلال اس کے غلام، جو غلام ہوتا ہے وہ نکل نہیں سکتا۔ تو حضرت بلال کا جو آقا تھا وہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا بدترین دشمن تھا۔ جب اسے پتا چلا کہ حضرت بلال حبشی مسلمان ہو گئے تو بہت ستانے لگا، آپ کو ننگے بدن چٹان پہ لٹا دیتا تھا، ایسے وقت پر جب کہ زبردست دھوپ پڑتی تھی۔ تو یہ سارے مظالم، یہ سارے ستم مسلمانوں کو ڈھائے گئے، تو اللہ تعالیٰ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کو ہجرت کا حکم دے دیا کہ مکہ سے نکلو اور مدینہ جاؤ۔ مدینہ کا نام یثرب تھا، مگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پہنچے
تو لوگوں نے اس کو مدینہ النبی کہنے شروع کر دیا، اور حضور نے اس کا نام طیبہ رکھا ہے، طابہ رکھا ہے، یعنی پاک جگہ۔ وہ پرانا نام اس کو نکال دیا ہے۔ تو مدینہ النبی جب مکے سے نکل کر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم مدینے میں پہنچ گئے تو مکے کے کافروں نے وہاں بھی حضور کو عمل سے رہنے نہیں دیا، بلکہ سازشیں کرتے رہے کہ کسی بھی طرح اسلام کے چراغ کو بجھا دے، مگر اسلام کا چراغ کیسے بجھ سکتا ہے؟ وہ شمع کیا بجھے جسے روشن خدا کرے، فانوس بن کے جس کی حفاظت ہوا کرے۔ فانوس آپ جانتے ہیں، یہ جسے ہم چمنی کہتے ہیں، یہ شمع کی چراغ کی جو لو ہے اس کی حفاظت کرتی ہے فانوس۔ تو فانوس بن کے جس کی حفاظت ہوا ہے، ہوا بجھاتی ہے، ہوا کو حفاظت کرنے لگ جائے تو ویسے چراغ کون بجھائے؟ شاعر کا تصور بھی کتنا پیارا ہے۔ فانوس بن کے جس کی حفاظت ہوا کرے، وہ شمع کیا بجھے جسے روشن خدا کرے۔ نور حق شمع الہی کو بجھا سکتا ہے کون، جس کا حامی ہو خدا اس کو بجھا سکتا ہے کون۔ تو کافروں کی سازشیں رہی۔ ابو سفیان جو بعد میں صحابی ہو گئے، مگر اس وقت کافروں کے سردار ابو سفیان ملک شام کو ہے۔ میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ جنگ بدر کا پس منظر کیا ہے، اس کا بیک گراؤنڈ کیا ہے، کیوں یہ جنگ واقع ہوئی، اس جنگ کے واقع ہونے کی وجوہات کیا ہیں، اس کے ریزنز کیا ہیں، فیکٹرز کیا ہیں، اس کے اسباب کیا ہیں، یہ میں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں۔ تو ابو سفیان ملک شام جا کر بہت سے ہتھیار لے کر آ رہے تھے، اور ابو سفیان کے ساتھ صرف 40 آدمی تھے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ اطلاع کہ یہ لوگ جا رہے ہیں تجارت کے سامان لے کر اور ہتھیار بھی لے کر، یہ ضرور ہم پر حملہ کریں، بہتر یہ ہے کہ انہیں راستے میں روک دیا جائے۔ تو راستے میں روکنے کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو تیار کیا، 313 صحابہ تیار ہوئے، وہاں پہ پہنچے۔ ابو سفیان کو یہ بات معلوم ہو، ابو سفیان نے زیغم نام کا ایک آدمی تھا، وہ ابو سفیان کے ساتھ تھا۔ زیغم سے کہا کہ اے زیغم مکے میں جا اور مکے والوں کو سنا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے قافلے پہ حملہ کرنے کے لیے نکلے ہیں، تو سب مل کر آؤ اور ہماری مدد کرو، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا مقابلہ ہے۔ تو یہ زیغم یہ پہنچنے کے بعد اس نے اپنے کپڑوں کو پھاڑا، سر پہ مٹی کو ڈال دیا، یعنی ایک واقعہ بتایا، دیکھو کیا ہو گیا، ابو سفیان ہمارا پھنس گیا ہے مسلمانوں کے ہاتھوں میں، تم لوگ نکلو مدد کرو ابو سفیان کی، اور ابو سفیان کے ساتھ جو قافلہ نکلا ہے اس کی مدد کرو، تیار ہو جاؤ۔
تو واویلا مچانے لگا تو لوگ جمع ہو گئے اور کافروں نے کہا کہ اب ان کا مقابلہ کرنا ہے تو ایک بڑی فوج تیار ہے۔ تو ابو سفیان نے ایک ترکیب سوچی کہ میں راستہ بدل کر چلا جاؤں، تو راستہ بدل کر وہ چلا گیا، مکے کے قریب چلے گئے، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جس راستے سے اسے روک کے گئے تھے وہ راستہ آئی، اور ابو سفیان جو راستہ لیا، جب ابو سفیان مکے کے قریب پہنچا تو ابو سفیان نے مکے والوں کو یہ پیغام بھیجا کہ میں سلامتی کے ساتھ آ گیا ہوں، اب جنگ کی کوئی ضرورت نہیں ہے، یعنی اب میں امن میں آ گیا۔ تو ابو سفیان کا آدمی گیا اور سنایا، مگر ابو جہل نے کہا کہ نہیں، ہم کو جنگ کرنا ہی چاہیے، ہم کو جنگ کا برا وقت آ گیا ابو جہل کا، ہمیں جنگ کرنا ہے۔ کسی کافر نے کہا ابو جہل سے، غالب الولید، اس نے کہا کہ جب ضرورت نہیں ہے تو ہم کیوں جائیں، بلا وجہ کی تکلیف، سب تیار ہونا جائے۔ تو ابو جہل نے کہا کہ ڈر گیا کیا؟ تو لوگوں کو اکسایا ابو جہل، ابو سفیان آ کر پہنچ بھی گئے، تب بھی ابو جہل نے نہ مانا، نہیں ہم جا رہے ہیں۔ تو فوج کیسے ہو؟ 1000 آدمی، ان میں عورتیں بھی، تاکہ عورتیں اشعار پڑھ کر جوڑ دلانے کے لیے، تو جن اشعار کے ذریعے جوڑ دلایا جاتا ہے انہیں رجزیہ اشعار کہا جاتا ہے۔ اشعار پڑھ، وہ شعر سنے گا مرد تو اسے جوش آئے، اس میں بہادری کے کارنامے ہوں۔ تیار ہوئے، جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ 100 گھوڑے، بے شمار اونٹ، اور ہر ایک کے ہاتھ میں تلوار، اور بڑے بڑے جنگ کرنے کے ماہر، یہ نکل کر بدر کے پاس آ گئے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب پتہ چلا تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو بلایا۔ حضور کا ارادہ بھی جنگ کا نہیں تھا، ابو سفیان کو روک دے تاکہ وہ جنگ کے ہتھیار لے کر رہے۔ ابو سفیان کو قتل کرنا یا ابو سفیان کے ساتھ جو 40 آدمی ان کو قتل کرنا، یہ بھی حضور کا منشا نہیں تھا، بلکہ وہ مسلمانوں کے خلاف جو قوت لے کر جا رہے ہیں اس قوت کو توڑ، یہی مقصد تھا۔ تو جنگ کا مقصد نہیں تھا، مگر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے کہا کہ دیکھو اس طرح کفار آ رہے ہیں جنگ کے لیے، ہم کیا کریں؟ بعض صحابہ نے کہا کہ ہم واپس چلے جائیں گے۔ پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ارادہ ظاہر کیا کہ میں جنگ کے لیے تیار، پھر تمہاری مرضی۔ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے ایسا اختیار دیا کہ آپ حکم دے دیں تو صحابہ کو عمل کرنا ہی تھا، مگر حضور کے اخلاق کا یہ عالم تھا کہ صحابہ سے مشورہ کرتے ہیں۔ اللہ نے بھی کہا وشاورہم فی الامر، اے میرے مصطفیٰ اپنے صحابہ سے مشورہ کیجیے۔ دیکھیے دوسرا جو مشورہ لیتا ہے تو رائے لینے کے،
جب کوئی بات ہماری سمجھ میں نہیں آتی، ہم کو کنفیوژن ہو جاتا ہے، بات سمجھ میں نہیں آتی تو ہم کسی سے مشورہ لیتے ہیں۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو مشورہ دیا اس وجہ سے نہیں بلکہ مشورہ امت کے لیے سنت بن جائے، اس لیے انہوں نے صلی اللہ علیہ وسلم نے مشورہ لیا۔ تو جب صحابہ کو پتہ چل گیا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم جنگ کے لیے تیار ہے، تو یہ انصاری صحابی نے کہا کہ یا رسول اللہ آپ ہمیں حکم دیجیے، آپ اگر ہمیں آگ میں کودنے کا حکم دیں گے تو ہم آگ میں کودیں گے، سمندر میں چھلانگ مارنے کا حکم دیں گے تو سمندر میں چھلانگ۔ کسی نے کہا یا رسول اللہ جب تک ہم زندہ ہیں کوئی آپ کا بال پیدا نہیں کر سکتا، کوئی آپ کا کوئی بگاڑ نہیں سکتا۔ تو یہ ایک صحابی نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں لفظوں کو ادا کیا، اور انہوں نے جو بھی کہا صدق دل سے کہا، یہ بناوٹی باتیں نہیں تھیں، جو کہا وہی سوچا، جو سوچا وہی کہا، یہ یکسانیت تھی ان کی زبان میں اور دل میں یکسانیت تھی۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ان باتوں کو سن کر مسکرا رہے تھے، مگر منافقین عبداللہ بن ابی جو منافقوں کا سردار تھا، وہ اچانک یہ کہہ کر پیچھے ہو جاتا ہے کہ ہماری یہ ذمہ داری ہے، وہ ذمہ داری ہے، اور لوگوں کو بھڑکاتا ہے کہ یہ کہاں لے کر جا رہے ہیں۔ وہ لوگ پوری طرح تیار ہو کر آ رہے ہیں اور ہم تیاری کے بغیر نکلے ہیں، یہ ہمیں کہاں لے جا رہے ہیں؟ یہ ہماری بیویوں کو بیوہ بنا دیں گے، بچوں کو یتیم بنا دیں گے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ چلنا یہ عقلمندی نہیں ہے، یہ حماقت ہے۔ خود کو بچاؤ، اپنے گھر والوں کو بچاؤ، کھسک کر یہاں سے نکل جاؤ۔ تو وہ کئی منافقوں کو لے کر نکل گیا، یعنی جتنے پتھر تھے نکل گئے، جتنے جوہر ہو گئے۔ دیکھیں جب ہم چھانتے ہیں تو جب چھانتے ہیں تو کچرا رک جاتا ہے اور جو چیز ضروری ہے رس وہ نکل جاتا ہے۔ اسی طرح یہ رسول صحابہ جن کے اندر ایمان کا رس تھا یہ تو مصطفیٰ کے ساتھ ہو گئے، جو کچرا تھے وہ نکل کر واپس چلے گئے، مدینہ چلے گئے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کو روکا نہیں، کیونکہ قرآن کہتا ہے لا اکراہ فی الدین، دین میں کوئی زبردستی نہیں۔ اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فوری پہ کہاں بھروسہ ہے؟ اگر سب کے سب نکل جاتے حضور تنہا رہ جاتے تب بھی کبھی مقابلہ کرتے، تب بھی کبھی مقابلہ کرتے تھے۔ اگر حضور کے پاس تلوار نہ ہوتی تب بھی حضور مقابلہ کرتے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کہ ایمان کا عالم کیا ہوگا، جبکہ آپ کو غلامی کا ایمان یہ ہے کہ کسی چیز پہ غلاموں کو مصطفیٰ بھروسہ نہیں کرتے۔ اللہ کا اقبال کہتے ہیں کافر ہو تلوار پہ کرتا ہے بھروسہ، کافر ہو تلوار پہ کرتا ہے بھروسہ، مومن ہو بے تیر بھی لڑتا ہے سپاہی، بے تیر، تیر کا معنی ہے تلوار، تلوار کے بغیر بھی لڑتا مومن۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کو روکا، جانے والے جاؤ، رہنے والے رہو، کیونکہ یہ لوگ جا رہے ہیں تو ان کے جانے ہی میں ہماری سلامتی ہے۔
گندگی نکلتی ہے نکلنے کو، پاکیزہ نفوس میرے ساتھ رہے، پاکیزہ صحابہ میرے ساتھ رہے، جن کے دلوں میں ایمان ہے وہ رہے، جن کے دلوں میں نفاق ہے وہ جاتے جانے سب نکل گئے۔ 313 اب جنگ کی تیاری ہوئی، کفار تو بدر میں کفار نے سوچا کہ بدر میں ہم اس طرح لڑیں گے کہ غریب مسلمان، کمزور مسلمان، مکے والے اس میں چل رہے، انصاری زیادہ ہے، انصاری مدینے والے کسان لوگ، ان کو جنگ کرنا بھی نہیں آتا، ہم ان کو 5-10 منٹ میں کاٹ کے رکھ دیں گے، پھر اس کے بعد ان کی لاشوں کو گھروں میں ڈال کر ہم جشن منائیں گے، اونٹوں کو ذبح کریں گے، گوشت کھائیں گے، ناچیں گے، موج مستی کریں گے، پھر اس کے بعد مکے کو آئیں گے۔ اس طرح سوچا تھا، مگر بندہ جیسا سوچتا ہے ویسا نہیں ہوتا، وہی ہوتا ہے جو منظور خدا ہوتا ہے۔ مدعی لا بولا چاہے تو کیا ہوگا، مدعی دشمن ہمارے خلاف دعویٰ کرنے والا، مدعی لا بولا چاہے تو کیا ہوتا ہے، وہی ہوتا ہے جو منظور خدا ہوتا ہے۔ تو اب رات کا موقع، ادھر کافروں کی بستی بن گئی، ادھر ایمان کی بستی بن گئی، وہاں پر شیطانیت ہے، ادھر رحمانیت ہے، وہاں کا سپر سالار ابو جہل، سارا جہالت، یہاں پر نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ نور، بے شک نور، بارش ہوئی، رات کے وقت بارش ہوئی، بڑی زوردار بارش ہوئی، جس کی وجہ سے یہ فائدہ یہ ہوا کہ مسلمانوں کو جو زمین ملی تھی وہ ریتیلی زمین تھی، اور کافروں نے چن کر ایسی زمین کو پکڑا جو ہموار، مگر انسان کتنی بھی چالاکی کرے، خدا مدد نہ کرے تو اس کی چالاکی کامیاب، تو بارش کی وجہ سے ایسا ہوا کہ ریتیلی زمین جم کر ایسی ہوئی کہ اس پر چلنا پھرنا آسان ہو گیا، اور اس زمین میں جہاں جہاں گئے تھے وہاں پر پانی کے ڈبے تھے، تو مسلمانوں کو پانی بھی نصیب ہو گیا، اور ان کی زمین میں کیچڑ لگی، پیر دھسنے لگے، تو انہوں نے سوچا کہ ہم ایسی زمین پکڑے، مسلمانوں کے آنے سے پہلے وہاں پر اپنا پڑا جائے، یہ بندے بڑا مکر کرتے ہیں، وہ مکر اللہ تعالیٰ ایسی تدبیر فرماتا کہ واللہ خیر الماکرین، اللہ تعالیٰ کی تدبیر بہترین تدبیر، تو انہوں نے مکر کیا، ان کا مکر انہی کی گردن میں پڑا۔ اور دوسرا یہ ہوا کہ صحابہ کرام بہت تھکے ہوئے تھے، تو نیند لگی، بعض صحابہ احتلام ہو گیا، جس کی وجہ سے گندگی پیدا ہوئی، زوردار بارش میں انہوں نے نہا لیا تو طبیعت میں ٹال لیا۔ یہ جسمانی طبیعت کی ضرورت ہے،
تو تازگی آ گئی، بالکل تروتازہ۔ پھر رات جب صحابہ سو گئے، صحابہ کرام تھک کر سو گئے، وہ کیا سو گئے، ربیوں کو سلا دیا۔ ایسے نازک موقع پر کسے نہیں لاتی، کل جنگ ہونے والی ہے، سامنے 1000 آدمی، ہم صرف 300 ہیں، ان کے پاس گھوڑے زیادہ ہیں، ہمارے پاس صرف 2 گھوڑے ہیں۔ اور پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو اونٹ تھے 80 اونٹ، اس میں بات ہی لگا کہ 2 صحابی بیٹھے، یہ چل کر جائیں، پھر وہ کر جائیں گے، یہ کر جائیں گے۔ یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک نظم جسے ڈسپلن کہتے ہیں اسے قائم کہ بھائی وقت سب کے لیے کافی نہیں، اور یہ کیا ہے کہ پورا راستہ چلے گا اس کے پیروں میں سوئی آئے، لہٰذا کوئی چل کر جائے، کوئی بیٹھ کر جائے، پھر وہ کر چلے یہ بیٹھ کر آئے۔ جیسا کہ ٹرین میں آگے سے کر کے دونوں کو ایک ہی سیٹ ہے، تو ایک پتا ہمارے 1 گھنٹہ سو جائے تو اپنا بیٹھ رہا ہوں، پھر 1 گھنٹہ سو جائے میں بیٹھتا ہوں۔ یہ لوگ اب سوچ رہے ہیں سرکار دوار اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھ 2 صحابی، یعنی 3 کے لیے اونٹ، تو 80 اونٹ، تو اس طریقے سے 300 میں وہ اونٹوں کو تقسیم ہو گئی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جس اونٹنی کے ساتھ چل رہے تھے، اس اونٹنی پر سوار ہونے والے صحابہ نے کہا یا رسول اللہ آپ بیٹھیے، ہم لوگ باری باری کر لیں گے، کوئی چلے گا بیٹھے گا، پھر دوسرا اٹھے گا وہ بیٹھ جائے گا، مگر آپ بیٹھ کر لیا ہے۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تم مجھ سے زیادہ طاقتور نہیں، میں تم سے زیادہ کمزور نہیں، سبحان اللہ سبحان اللہ، تم مجھ سے زیادہ طاقتور نہیں ہو کہ پورا راستہ چل کر آؤ، اور میں تم سے زیادہ کمزور نہیں ہوں کہ بیٹھ کر لیا۔ اور یہ بھی سنو کہ تم اجر و ثواب کی تمہیں ضرورت ہے، اس لیے تم چل کر آتے ہو، مجھے بھی ضرورت ہے۔ یہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا تواضع، اس تواضع پر ہر یہ قربان اتنا اونچا مقام کہ آپ سے بڑا مقام اور یہ کسی کو دیا ہے، اور ایسی عاجزی حضور کے اندر کہ ویسی عاجزی کسی کے اندر آ ہی نہیں سکتی۔ تو رات کو صحابہ تو سو گئے، عموماً جب حیبت ہوتی ہے تو نیند نہیں آتی، حیبت ہوتی اگر بس اتنا اعلان کر دیا جائے کہ رات کے 12:30 بجے بمباری ہونے والی وہاں پر کسی کو نیند آئی نہیں آئی حیبت کی وجہ سے، تو صحابہ جانتے تھے کہ کفار دوسرے دن حملہ کریں گے، جنگ ہوگی، مگر پھر بھی سو گئے۔ اس کا مطلب کیا ہوا کہ مصطفیٰ کی صحبت نے ان کے دلوں سے حیبت کو نکالا، مصطفیٰ کی صحبت نے ان کے دلوں سے حیبت کو نکال دیا۔ اب وہ کسی سے ڈریں گے رب کی مدد پہ وہ اتنا بھروسہ ہے کہ انہیں سکون کی نیند آئی۔ اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو کہا کہ میرے رب نے مجھ سے وعدہ کیا ہے، میرے رب نے مجھ سے وعدہ کیا ہے کہ وہ مجھے کامیابی دے گا، اور میں اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں کہ کون سا کافر کہاں گر کے مرنے والا ہے۔
سپہ سالار جنگ کے بارے میں اپنا اندازہ بتا سکتا ہے، مگر یہ سپہ سالار ایسے ہیں کہ اندازہ نہیں، یقینی بات ہے، یقینی بات ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک بیان نہیں کر دی کہ یہاں ابو جہل مرنے والا ہے، یہاں ابو لہب مرنے والا ہے، یہاں شیبہ مرے گا، یہاں پہ ولید مرے گا، یہاں پہ امیہ مرے گا، کون سا کافر کہاں مرے گا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نشان لگا کر جنگ شروع ہونے کے پہلے صحابہ کو بتایا۔ ایسی فور کاسٹنگ، پیشین گوئی فور کاسٹنگ کون کر سکتا ہے؟ جیسا حضور نے کہا ویسا ہی ہوا، نہ کچھ بڑھ کر ہوا نہ کچھ کم ہوا، ویسا ہی ہوا، کیونکہ ہر ایک اپنے ذہن سے کہتا ہے مگر مصطفیٰ کی وحی سے کہتے ہیں، رب سے لے کر سناتے ہیں۔ تو رب کی بتائی ہوئی بات کیسے غلط ہو سکتی؟ بظاہر نبی بول رہے ہیں مگر نبی کی باتوں میں خدا ہی بول رہا ہے۔ پروردگار عالم کا فرمان ہے وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ، میرے نبی اپنی خواہش سے نہیں بولتے، إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، وہ بولتے ہیں وہ اللہ کی وحی ہے جو ان کی طرف کی جاتی ہے، وحی الہی جو ان کی زبان مبارک سے نکلتی۔ اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ قرآن وحی ہے، حدیث بھی وحی ہے، مگر وہ وحی جلی ہے یا وحی خفی ہے، وہ وحی مطلوب ہے، وحی غیر مطلوب ہے۔ قرآن وہ وحی ہے کہ الفاظ بھی اللہ کی طرف سے ہے، معانی بھی اللہ کی طرف سے ہے، مگر حدیث میں معنی اللہ کی طرف سے ہے، لفظ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے۔ یہ سب علمی باتیں ہیں، ان باتوں کا آپ ذہن میں رکھیے۔ تو رات رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایک عجیب بنا ہے، یہ جھوپڑی بنائی، وہ جھوپڑی جس پر بڑی بڑی حویلیاں ہوگا۔ صحابہ نے حضور کے لیے ایک انتظام کیا کہ حضور وہاں پہ رہے، نبی نے حکم نہیں دیا، صحابہ نے اپنی مرضی سے کیا، کیونکہ جب محبت ہو جاتی ہے تو محبوب کا خیال خود بخود ہو جاتا ہے۔ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم سجدے رات گزر گئی، کفار وہاں پر کھس کر رہے، باتیں بھی کر رہے، سوئے ہوئے، خراٹے بھی لے رہے۔ یہاں پر بہت سے صحابہ تھکان کی وجہ سے سو گئے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں رہے، ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ حضور کے قریب کھڑے، یاد غار میں بھی یاد ہے، ہر منزل میں یاد ہے، ایسے یاد ہے کہ وفادار یار کے لیے بطور وصال کسی کو پیش کرنا ہے تو یار غار کو پیش کرنا۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں آنکھوں سے آنسو جائے، بارگاہ خدا ہوگی، عاجزانہ التماس بھی کر رہے ہیں، اپنی محبوبیت کا حق بھی جتا رہے ہیں، ناز برداری بھی کر رہے ہیں، عرض کرتے ہیں کہ اے پروردگار انت الوعد، مولا تیرا جو وعدہ ہے اسے پورا کر دے، تیرے دشمنوں کو مٹا دے، میرے مولا اگر میرے صحابہ کی جماعت اگر مٹ گئی، انتہا لکھا عصابہ، یہ جماعت اگر مٹ گئی، لن تعبد فی الارض ابدا، پھر زمین میں تیری عبادت کیسے ہوگی؟ یہ جو بات ہے یہ ناز بیداری
ورنہ اللہ چاہے تو صحابہ جو رکے تو دوسروں کا بھی مطلع کر سکتا ہے عبادت کے لیے. وہ خادم مطلق ضرور ہے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت ناز جتانے کے مرحلے میں آئے. مولا کریم حضور کی ناز بھری باتوں کو پسند بھی کر رہا ہے. پروردگار عالم نے حضور کی دعا کو قبول کیا. صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ حضور کی چادر مبارک کو جو ڈھلک گئی تھی اس کو برابر کر کے عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ جو دعا آپ نے مانگی ہے یہ دعا ہماری کامیابی کے لیے بس ہے. یہ دعا بس ہے. یعنی ہم اس دعا کے بعد کیسے ناکام ہو سکتے ہیں؟ دعا آپ کریں خدا قبول نہ کرے کیسے ہو سکتا ہے؟ سبحان اللہ. تو یہاں تک میں نے عرض کیا ہے. اس کا جو تتمہ انشاءاللہ کل کے محفل میں عرض کرنے کی سعادت حاصل کروں گا. دعا کیجیے کہ پروردگار ہم نے جو کچھ کہا اور سنا اسے قبول کرنا. اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما, ہماری خطاؤں کو درگزر کر دے. اے رب العالمین ہم پر تیری رحمت نازل فرما. اے اللہ بدری صحابہ کو خیر ہمارے اندر بھی حق گوئی اور بلند ہمتی پیدا کروا. اے رب ذوالجلال ہمارا خاتمہ ایمان کی حالت فرما. وصلی اللہ تعالی علی سیدنا وحبیبنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الفاتحة. إياك نعبد وإياك نستعين. قل هو الله